سر خوش آمدید آپ کو. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. سر ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ امام زمان نے ہمیں 2 نومبر کو ہی اپنے ایک پیغام سے نوازا ہے جس میں کافی تفصیلی ہدایات بھی امام نے دی. مبارکباد آپ کو بھی، اور میں سمجھتا ہوں دنیا بھر کی جماعتوں کو مبارکباد دینا چاہیے کہ امام زمان نے اپنی کرم نوازی سے، دعا و برکات سے بھی نوازا ہے اور ایک جامع ہدایات جماعت کے واسطے. کوئی شک نہیں. سر تشریف رکھیں. سر ہم یہ مولانا حاضر امام کے جو پیغام ہے 2 نومبر 2020 کا، اس پر ہم اپنی گفتگو تو جاری رکھیں گے، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ ناظرین کو پورے سال کے دوران 2020 کے دوران امام نے کتنے پیغامات ارسال فرمائے اور اس میں کیا ارشاد فرمایا، تو اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں پیش کر دوں. تھینک یو سر. تو ناظرین، اگر ہم 2020 میں دیکھیں اور جائزہ لیں کہ امام زمان نے کتنے پیغامات جماعت کو بھیجے، تو ہماری ابتدا ہوتی ہے 21 مارچ سے. امام کا ایک پیغام ہمیں 21 مارچ کو نوروز کے موقع پر موصول ہوا. پھر اس کے فوراً بعد 29 مارچ کو امام کا ایک پیغام آیا، اور پھر 23 اپریل چاند رات کے موقع پر بھی امام کا ایک پیغام ہمیں موصول ہوا. اسی طرح 23 مئی کو بھی امام زمان نے اپنی کرم بخشش سے ہمیں ایک اور پیغام سے نوازا، اور پھر 11 جولائی کو یوم امامت کے موقع پر بھی امام کا جو تعلیقہ ہمیں موصول ہوا. اور پھر موجودہ دور میں ہم کہتے ہیں کہ 2 نومبر میں جو حال ہی میں آپ نے بھی اس تعلیقے کو پڑھا بھی ہوگا اور اس کی سمری بھی آپ نے سنی ہوگی. تو ان تمام جتنے بھی اب تک ارشادات امام کے آئے ہیں، اگر میں ان کو گنوں تو تقریباً 9 ماہ کے عرصے میں 6 پیغامات بشمول تعلیقہ وہ ہمیں موصول ہوئے. اب جو اس کے اندر بنیادی باتیں، چند چیدہ باتیں، پھر ہم بعد میں اپنی گفتگو کی طرف بھی آئیں گے. تو اس میں امام نے جماعت کو امید اور بھروسے کا پیغام دیا. امام نے یہ فرمایا کہ وہ جماعتی اداروں کے ساتھ جماعت کے تحفظ کے لیے، ان کی صحت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ایک موقع پر انہوں نے اس کووڈ-19 کی وبا کی صورت میں جو ہمارے جماعتی والنٹیئرس ہیں، خدمتگار ہیں، ان کی خدمات کو بھی بے حد سراہا. اور ساتھ ساتھ میں امام نے بہت زیادہ تاکید بھی فرمائی کہ جو کرونا وائرس سے متعلق احتیاطی تدابیر ہیں ان پر جماعت سختی سے عمل پیرا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ امام نے بہت ساری ڈھیر ساری پیار بھری دعائیں بھی دیں، اچھی صحت کے لیے، تحفظ کے لیے اور مشکل آسان کے لیے. تو سر اب ہم چلتے ہیں یہ 2 نومبر 2020 کے مولا کے ارشاد کی جانب. تو سر آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو میں اپنی بات کا آغاز پہلے ان چند کلمات سے کرنا چاہوں گا کہ اسماعیلی جماعت ایک بہت ہی خوش قسمت جماعت ہے کہ جس کے پاس ایک زندہ امام ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پاس زندہ امام ہے جو وقتاً فوقتاً ہمیں ہدایات سے نوازتے رہتے ہیں اور دعا و برکات سے بھی نوازتے رہتے ہیں. اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس سال کے دوران جتنے پیغامات مولا کے آئے اس کا آپ نے تذکرہ کیا، اور یہ پیغام بھی اسی کے تسلسل میں ہے. اور یہ ایک انتہائی جامع قسم کا پیغام ہے، اور اس میں نہ صرف ہر جملے پر بلکہ کہیں کہیں ایسے الفاظ ہیں، ان الفاظ کو بھی واضح کرنا ضروری ہے تاکہ اس میں جو پیغام پوشیدہ ہے وہ ہم واضح کر کے جماعتوں تک پہنچا سکیں. بالکل کوئی شک نہیں. جیسے کہ مولانا نے فرمایا کہ my جماعت is aware that the unprecedented COVID-19 pandemic، کہ یہ جو کووڈ-19 کی جو عالمی وبا ہے یہ ایک عدیم المثال ہے، unprecedented ہے. لوگ ہمیں تاریخ سے بہت سی مثال دیتے ہیں، لیکن یہ حکمت مولا بہتر جانتے ہیں کہ مولا نے اس کو unprecedented قرار دیا کہ اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، جس طریقے سے یہ اتنی تیزی کے ساتھ پورے دنیا کو جو ہے وہ متاثر کر گیا. اور یہ عالمی وبا جو ہے it continues to pose challenges، یعنی یہ اب تک اس کا چیلنج جو ہے وہ برقرار ہے، یہ رکا نہیں ہے، نہیں ریورس ہوا ہے. مطلب اس کے لیے جو ہمیں احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے اس کا جو بار شروع سے بنایا گیا تھا بالکل اس سے لو نہیں کیا گیا. وہ ہائی الرٹ لیول پہ جو ہے
وہیں مولانا نے مینٹین کیا ہے کہ ابھی تک وہ اسی طرح ہمیں ٹو دا ہیلتھ اینڈ کوالٹی آف لائف آف سوسائٹیز اراؤنڈ دا ورلڈ انکلوڈنگ جماعت، ہماری جماعت سمیت دنیا بھر کے تمام معاشروں کے جو صحت ہے اور کوالٹی آف لائف ہے، بالکل ان دونوں کو یہ چیز جو ہے وہ متاثر کر رہی ہے، چیلنج کر رہی ہے۔ اس میں تھوڑا سا جی کنٹینیوز ٹو پوز چیلنجز، مقصد یہ کہ یہ ابھی بھی اسی طرح کا چیلنج برقرار رکھے ہوئے رکھا ہے ہوا ہے، بالکل اور اس کی شدت وہی ہے جو پہلے تھی۔ ایبسولوٹلی، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی شدت میں کمی آئی ہے۔ Right، تو ایک بات یہ ہے۔ دوسرے امام نے فرمایا کہ اس چیلنج کی نوعیت کیا ہے، کن شعبوں میں، کن ایریاز کے اندر یہ چیلنج دے رہا ہے۔ تو پہلا امام نے فرمایا کہ صحت۔ عام طور پہ ہمارا تصور کیا ہوتا ہے کہ کووڈ-19 ہے تو ہماری صحت کو خطرہ ہے، لیکن امام نے ایک دوسرا ایلیمنٹ بھی انٹروڈیوس کیا کہ کوالٹی آف لائف، بالکل یعنی محض صحت نہیں ہے بلکہ کوالٹی آف لائف، معیار زندگی کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ بہت اب پھر ہم آگے چلیں گے تو اس میں آئے گا معیار زندگی کے کیا عناصر ہیں۔ تو ویسے عموماً جو معیار زندگی کے اندر عناصر سمجھے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ انسان کی صحت ہے، تحفظ ہے، سلامتی ہے، خیر و عافیت ہے، اچھے سے رہنا سہنا، کاروبار ہے، آمدنی ہے، یہ ساری چیزیں، تو یہ سارے عناصر کوالٹی آف لائف میں ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس پینڈیمک نے صرف صحت کو متاثر نہیں کیا، بالکل جیسے اس دن بھی آپ بات کر رہے تھے کہ اس نے کاروبار کو بھی متاثر کیا ہے، رہن سہن کے طریقوں کو بھی متاثر کیا لوگوں ہے۔ کی نوکریاں چلی گئی ہے، جی، صنعتیں بند ہو گئی ہے، بالکل، دکانیں بند ہو گئی ہے، کاروبار آمدنی گھٹ گئی ہے، ایگزیکٹلی، اس کی وجہ سے کتنے کمپرومائزز ان کو لائف کے اندر کرنے ایگزیکٹلی۔ پڑے۔ تو یہ یعنی امام نے ہیلتھ اینڈ کوالٹی آف لائف کا ذکر فرما کر بالکل اس کی جو پھیلاؤ ہے، کہاں کہاں اس کے اثرات پہنچ رہے ہیں، اس کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ کس طرح پوری سوسائٹی کو یہ متاثر کر جی رہا ہے۔ جی، تو اس کے آگے مولانا فرماتے ہیں کہ دس سچویشن ریمینس آف ڈیپ کنسرن۔ اب دیکھیے امام زمان فرماتے ہیں کہ امام زمان کے لیے یہ گہرے کنسرن، یعنی امام کو بہت گہری فکر ہے امام کو اس چیز سے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ سوسائٹی کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ امام زمان کا کنسرن تو جماعت کے لیے ہمیشہ ہے۔ ہی مولا رہا ہے، فرماتے جی ہیں جی، کہ سال میں کوئی ایسا سال نہیں گزرتا، کوئی مہینہ نہیں، کوئی دن لمحہ نہیں، نہیں، کوئی کوئی پل گھنٹہ نہیں، نہیں، جی، کوئی منٹ نہیں، کوئی سیکنڈ نہیں جس میں امام آپ کے بارے میں فکر مند نہیں رہتے ہیں۔ تو موجودہ صورتحال میں تو زمانے کے امام جماعت کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ فکر مند ہے کہ اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ اس سے پہلے ہم آگے چلیں سر، یہ اس کے بعد والے جو امام کا ارشاد ہے، اس میں امام فرماتے ہیں کہ ایز امام آف دا ٹائم آئی ریسیو ریگولر اپڈیٹس۔ تو میں صرف اس پہ زور دینا چاہتا ہوں کہ امام نے جب یہ کہتے ہیں نا کہ ایز امام آف دا ٹائم، تو یہاں میرے ذہن میں دو پہلو آتے ہیں۔ ایک تو امام بحیثیت منصب امامت، کہ ان معاملات کے اندر بھی امام بطور منصب امامت، حامل امامت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کنسرنڈ ہیں، ان کو تشویش لاحق ہے۔ لیکن جب امام آف دا ٹائم کہتے ہیں تو شفقت کا عنصر بھی آ رہا ہے۔ بالکل۔ تو امام نے یہاں دونوں ایلیمنٹ کو اپنی اتھارٹی کی بھی بات کر دی ہے اور شفقت کی بھی بات کی ہے۔ جی سر۔ مولا فرماتے ہیں کہ امام آف دا ٹائم کی حیثیت سے آئی ریسیو ریگولر اپڈیٹس فرام دا جماعتی اینڈ ایکیڈین انسٹیٹیوشنز اینڈ ایجنسیز۔ دیکھیے میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ ہم دو الفاظ استعمال کرتے، امام اور امامت۔ بالکل۔ بہت دفعہ لوگ امام اور امامت کے درمیان کچھ فرق کو واضح طور پہ سمجھ نہیں پاتے۔ امام ایک فرد ہے، جس طرح آپ نے فرمایا۔ امام اپنے منصب کو جب اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، جماعت میں جو اس کا فیض پہنچاتے ہیں، تو وہ امامت انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے جاتا ہے۔ بالکل۔ انہی انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے امام جماعتوں تک پہنچتے ہیں اور جماعت امام تک پہنچتی ہے۔ اب سر اگر آپ کی اسی بات کو میں لنک کروں نا، ایز امام آف دا ٹائم، تو آپ دیکھیے کتنا خوبصورتی سے لنک ہو جاتا ہے کہ میرے منصب امامت جو ہے وہ اداروں کے ذریعے سے اور دوسری ایجنسیوں کے ذریعے سے اس کا کام آگے بڑھتا ہے۔
تو یہ ادارے جو ہیں یہ امام کے عام سے ہم کہتے ہیں، یہ امام کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، جو پوری جماعت میں پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ ہمیں متواتر جو ہے وہ اور مسلسل آگاہ رکھ رہے ہیں کہ جماعت میں کن صورتوں میں the impact on my جماعت and also the mitigation measures being undertaken، جماعت پہ اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں اور اس کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سر یہ آپ نے ابھی جو لفظ ایک تھوڑی دیر پہلے ایمفسائز بھی کیا تھا کہ مجھے اپ ڈیٹس ملتی ہے، ریگولر اپ ڈیٹس۔ اب یہ لفظ اپ ڈیٹ بھی ہمیں دیکھیے نا بتاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ امام کو پل پل کی خبر ہے، بالکل، اور وہ باقاعدہ یہ اپ ڈیٹس امام تک پہنچ رہی ہیں اداروں کے ذریعے سے۔ تو ہمارے لیے جماعت کے لیے تسلی کا باعث یہ ہے کہ امام ایسا نہیں ہے کہ بے خبر ہیں، وہ ہر پل نظریں رکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس سلسلے میں امام کن پہلوؤں پر زور دے رہے ہیں موجودہ سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو امام نے یہاں اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ اس وبا کا جماعت پہ کیا اثر ہے، امپیکٹ آن مائی جماعت۔ اور پھر دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے ادارے اس کے لیے میٹیگیشن میجرز کیا لے رہے ہیں۔ تو امام ان دو ایریاز کے بارے میں بالخصوص فکر مند ہے اور معلوم کرتے رہتے ہیں۔ اور اس میں جماعت کے لیے ایک بہت ہی اہم پیغام مجھے نظر آتا ہے کہ بعضوں کا جماعت جو ہے وہ بہت زیادہ بے چین ہو رہی ہوتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بھئی زمانے کے امام بھئی وہ مولا جماعت خانے کیوں نہیں کھول دیتے ہیں، یہ ادارے یہ کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ صورتحال کیا ہے، اور یہ زمانے کے امام کا اختیار ہے، ان کی ثوابدید ہے، اور مریدوں کی سیفٹی سیکیورٹی امام کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو یہ زمانے کے امام کی شفقت کا ہی حصہ ہے کہ اس وقت وہ جماعت کو اس بات کی اجازت دیں کہ وہ جماعت خانے میں جائے یا نہ جائے۔ تو یہ بہت ایک اہم پیغام جماعت کے لیے۔ اچھا، پھر مولا فرماتے ہیں کہ آئی ایم پلیزڈ۔ اب دیکھیے جماعت خانہ بند رہنے سے کوئی امام زمان خوش نہیں ہو رہے ہیں، امام زمان خود بھی غمگین ہیں اس میں کہ ان کے بچے جماعت خانہ نہیں جا پا رہے ہیں۔ تو جہاں جہاں جماعت خانہ کھل پائے ہیں اس کے لیے مولا فرماتے ہیں آئی ایم پلیزڈ دیٹ ان مینی کنٹریز وی ہیو بین ایبل ٹو ری اوپن جماعت خانہ in compliance with the government and public health guidelines۔ جہاں جہاں حکومت نے اجازت دی ہے، جہاں انہوں نے جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ کرنے کے قابل ہے، ہماری جماعت میں اتنی سہولت ہے، جہاں والنٹیئرز ہمارے پاس اویلیبل ہے، اور جہاں کی سوسائٹی میں یہ اویئرنیس اینڈ ڈسپلن موجود ہے کہ آپ بڑی آسانی سے انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے چند علاقوں میں جماعتی کارروائی کا آغاز کا حکم دیا، محدود پیمانے پر اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ تو اس سے امام زمان کو خوشی اور راحت ہے کہ ہم جزوی طور پر اس کام کا آغاز کر پائے ہیں۔ اور اس میں بھی دیکھیں نا امام اسی میں آگے یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کمپلائنس ود گورنمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ گائیڈ لائنس، دو کرائیٹیریا بتا دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حکومت کی اور صحتی اداروں کی کیا گائیڈ لائنس ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایک دن سہانی صبح جو ہے ہمیں خوشخبری مل جائے گی کہ کارروائی کا آغاز ہو رہا ہے، بلکہ جب تک حکومت اور جو ہیلتھ کے ادارے ہیں ایجنسیز ہیں وہ ہمیں واضح گائیڈ لائنز نہیں دیں گے تب تک اس معاملے میں آگے پیش قدمی نہیں ہو سکے گی۔ جی سر۔ آگے مولا فرماتے ہیں کہ بٹ مائی جماعت شوڈ ریمین اویئر، ہماری جماعت آگاہ رہے کہ دیر از نو روم فار کمپلیسنسی۔ بڑا خوبصورت لفظ استعمال فرمایا، اطمینان ہو جانا اور بس ٹھیک ہے سب صحیح چل رہا ہے، ہمارے ملک میں تو کچھ نہیں ہے، کافی کم ہو گیا، جسے ہم کمپلیسنسی کہتے ہیں کہ اطمینان سے آرام سے چین سے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ سر میں ایک چھوٹی سی اضافہ کروں، اب مثال کے طور پہ میں مارکیٹ جاتا ہوں، اب میں نے ماسک نہیں پہنا ہے، اچھا واپس آ گیا میں، کوئی اثر نہیں ہوا، 10 دن تک کرا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا، تو میری ہمت بڑھ جاتی ہے، پھر میں کہتا ہے کچھ ہو تو نہیں رہا ہے، ماسک پہنو ہی نہیں۔ صحیح۔ تو جب امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کمپلیسنسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا ہے تو نہیں ہوگا، آگے جس طرح آپ نے وضاحت کی کہ اٹس ہائیلی کنٹیجیس۔ دیکھو
مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کے بارڈر پہ دشمن آ کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کہیں گے کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کیا کرے گا، ہمیں کیا، کوئی ہاتھ نہیں لگانے والا ہے. یہ نہیں ہے، یہ اس پہ کمپلیسنسی کی گنجائش نہیں ہے. آپ کو حفاظتی اقدامات کرنے ہیں. مطلب یہ کہ جو 6 مہینے پہلے 9 مہینے پہلے جو سٹینڈرڈ سیٹ کیے گئے تھے، انفارچونیٹلی نظر آ رہا ہے کہ ہم گریجولی کافی اس میں لوز ہو گئے ہیں اور لوگ نہیں فالو کر رہے ہیں. تو مولانا فرماتے ہیں کہ اس قسم کی اطمینان اور آرام سکھ چین سے بیٹھے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اوور دا رسک پوزڈ بائی، اس سے جو خطرات آپ کو پہنچنے والے ہیں بائی دس ہائیلی کنٹیجس کورونا وائرس، یعنی انتہائی تیزی کے ساتھ، جسے ہم اپنی زبان میں چیپی کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو لگنے والی. تو یہ ہائیلی کنٹیجس، بہت ہی زیادہ تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کو لگنے والے اس کورونا وائرس سے کا جو رسک ہے، اس سے جو خطرہ لاحق ہے آپ کے لیے، اس سے آپ لاپرواہ یا لا تعلق نہیں رہ سکتے ہیں. تو ناظرین، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام نے کافی زیادہ اس بات پہ زور دیا ہے کہ ابھی ہمیں لاپرواہی کی تو ہمارے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور میں عرض کر دوں یہاں پہ کہ دیکھیں، یہ بحیثیت اسماعیلی زمانے کے امام یہ فرماتے ہیں، ہمارے لیے فرمان ہے. بالکل. اور ہم ایک عہد کے ذریعے، میثاق کے ذریعے، بیعت کے ذریعے امام زمان کو یہ ایک قول دے چکے ہیں کہ ہم ان کے فرمان بردار مرید ہے. تو ہمارے لیے اس میں تو کچھ ہمیں انٹرپریٹیشن کرنے یا پوچھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. یہ فرمان ہے اور اس پہ عمل ہونا ہے. سر ہوتا کیا نا، بہت سارے لوگ کبھی ہم باہر نکلتے ہیں، بات کرتے ہیں، ارے کچھ نہیں ہوتا ہے، ابھی ارے کچھ نہیں ہوتا. امام نے نو کمپلیسنسی واضح کر دیا کہ ارے کچھ نہیں ہوتا والا رویہ اب نہیں چلے گا. سر جی. اور یہ 2-3 جو اقدامات ہیں جو شروع سے ہمیں بتائے گئے ہیں، دا نیڈ فار ویئرنگ ماسک، کہ آپ کو ماسک کا پہننا ضروری، آبزرونگ فزیکل ڈسٹینسنگ، جو جسمانی فاصلہ برقرار رکھنا ہے، اینڈ adhering ٹو آل ریکوائرڈ ہائیجین پروٹوکول، تمام ضروری حفظان صحت کے جو اقدامات ہیں، دیٹ ریمینس پیراماؤنٹ، کہ یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے اور وہ اسی لیول پر ہے. میرے خیال سے اس پہ آپ مزید سر میں اس میں جسٹ وہ یہ جو امام ارشاد فرمایا نا کہ ویئرنگ ماسک، آبزرونگ فزیکل ڈسٹینس، تو بہت ساری جگہوں پر سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ کے ذریعے 3 Ws کا ذکر ہے. ناظرین کو یاد رکھنے کے لیے 3 Ws مینس ویئرنگ ماسک، پہلا W واشنگ ہینڈس، اور تیسرا W ہے واچ آؤٹ آف، کہ آپ محتاط رہیں، سوشل ڈسٹینسنگ اور وہ ساری چیزیں وہ کریں. بالکل صحیح. تو یہ 3 Ws کو بھی اگر ناظرین کرام یاد رکھیں گے تو یہ جو امام جس جانب ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں وہ چیز سامنے آ جائے گی. دوسری بات ہے، لفظ پروٹوکول استعمال کیا گیا. اب اگر آپ پروٹوکول دیکھیں نا، تو پروٹوکول کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشڈ اسٹینڈرڈائزڈ رولز ہیں اور مسلمہ ہیں. صحیح. اور امام چاہتے ہیں کہ جو اس کے لیے مطلوبہ پروٹوکول بتائے گئے ہیں، صحتی اداروں نے بتائیں، حکومت نے بتائیں، ان پروٹوکولز کو فالو کرنا ہے کیونکہ وہ مسلمہ ہے. میں ایک مثال، جیسے ہاسپٹل کی ایک مثال ہے کہ پروٹوکول ہے. آپ جب جاتے ہیں علاج کے لیے تو نرسز کے جو پروٹوکولز ہوتے ہیں، بالکل وہ جیسے کہ آپ کا بلڈ پریشر چیک کریں گے تو آپ دیکھیں وہ گلوز کا استعمال کرنا، ہینڈ واش کرنا، کچھ چیزیں ہیں. اور یا ڈینٹسٹ کے پاس آپ جاتے ہیں تو ان کے ہر دفعہ ان کے جو انسٹرومنٹ ہے وہ نیا اسٹیریلائز انسٹرومنٹ کا استعمال کرتے ہیں. یہ پروٹوکول ہے. بالکل یہ پروٹوکول ہے. تو یہ پروٹوکول جو ہے وہ مینٹین اور امام نے یہ لفظ استعمال کر کے اس کی اہمیت اور شدت پہ اور زیادہ زور دے دیا کہ بھائی وہ اسٹیبلش پروٹوکول ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. اور یہ پیراماؤنٹ مطلب یہ بہت ہائیسٹ جو ڈگری کی ہے، اس کی اہمیت، پرائرٹی ہے، اس پہ اس سے رہنا چاہیے. اور اینڈ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز پارٹ آف نارمل لائف. اب یہ آپ یہ سمجھ لیجیے جو ہم نیو نارمل کی آج کل بات کرتے ہیں کہ اب آپ کی جو معمول کی زندگی ہے اس کا یہ حصہ ہے کہ آپ نے ماسک پہننا ہے، آپ کو بار بار ہاتھ دھونا ہے، سینیٹائز کرنا ہے، ڈسٹینس برقرار رکھنا ہے، پرسنل ہائیجین پہ زور دینا ہے. اب یہ لگژری نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا. اب یہ نہیں کہ یہ سدھرے ہوئے لوگوں کا کام ہے, ہم کہاں یہ سول لائف سوسائٹی کی باتیں کر رہے ہیں, بڑے صاف ستھرے لوگ آ گئے ہماری سوسائٹی میں. یہ آپ کا نارمل لائف کا حصہ ہونا چاہیے. سر میں عرض کروں, میں کبھی باہر کچھ سودا سود لینے جاتا ہوں تو میں بال بنا کے جاتا ہوں. اب یہ میری نارمل زندگی کوئی کہتا نہیں ہے مجھے, لیکن یہ میری زندگی کا حصہ ہے. بہت سارے ایسے کام ہیں جس کے لیے کوئی ڈنڈا یا وہ لے کے نہیں کھڑا ہے, لیکن چونکہ میری نارمل زندگی کا روٹین کا ایسا حصہ بن گیا ہے, میری فطرت ثانیہ بن چکا ہے کہ وہ اب میری ذات کا حصہ ہے. سر میں وہ ووہان کی ہی مثال دوں کہ جب وہاں ہوا تو چائنیز گورنمنٹ نے اتنا ایمفیسس کیا کہ وہ جب بھی کوئی نوجوان گھر سے باہر نکلتا تھا تو ماسک پہننا اور دستانے پہننا اور سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھنا وہ ان کی عادت ثانیہ بن چکی تھی. بالکل. تو جب امام فرما رہے ہیں کہ اٹ شوڈ بی ایز اے پارٹ آف یور لائف, تو نارمل لائف, تو اس کا مطلب اب گھر سے نکلتے ہیں تو بھائی پرس اٹھایا کہ نہیں, موبائل اٹھایا کہ نہیں, کپڑے جوتے پہنے کہ نہیں, یہ نارمل ہے. یس, اب اسی نارمل کا اب یہ حصہ ہے کہ ماسک پہنا ہے کہ نہیں, ہاں, سینیٹائزر کی چھوٹی بوتل جیب میں ہے یا نہیں, ڈسٹینس مینٹین کرنا. تو یہ اب ناٹ اونلی آف نارمل لائف فار سم ٹائم ٹو کم, مطلب یہ اب یہ نہ سمجھے کہ جلدی یہ جانے والی کوئی چیز ہے. اس میں بھی جو ہے نا بعض لوگ جو ہے نا جب امام کا یہ فریز دیکھیں گے سم ٹائم ٹو کم, اب سم کا اردو ترجمہ ہوتا ہے کچھ وقت کے لیے, تو کچھ وقت لگتا ہے کہ محدود ہے, لیکن انگلش کا یہ فریز سم ٹائم مطلب اچھا خاصا وقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ پل دو پل میں ہی وہ ختم ہو جائے گا, لیکن ہم کو وہ مد نظر رکھنا ہے. صحیح, بالکل. تو یہ ضروری چیزیں ہو گئی ہے. مولا فرماتا ہے کہ مینی کنٹریز آر ناؤ سیئنگ اے ریسرجنس آف کووڈ-19 کیسز. جی, میں سمجھتا ہوں ہماری جماعت اپنے ملک کے اخبار اور خبریں تو دیکھتی اور سنتی ہوں گی. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا ذرا انٹرنیشنل خبریں سنیں, بالکل, اور انٹرنیشنل چینلز دیکھیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کا حال کیا ہے. پڑوسی ملکوں کے ساتھ ساتھ اس وقت یورپ, ساؤتھ امریکہ, نارتھ امریکہ کی جو صورت حال ہے, اب ان کا آلموسٹ میڈیکل سسٹم کہتے ہیں وہ جواب دے گیا ہے کہ اب ہم فردر شاید کوپ نہ کر پائیں. تو یہ ریسرجنس ہے. ابھی تک ہم سن رہے تھے کہ ویو فرسٹ اور اب سیکنڈ ویو, اس کا دوسری لہر. اب یہ لہر 1 اور لہر 2 کی بات نہیں ہو رہی ہے. ریسرجنس مطلب پھر سے سر اٹھانا, پھر سے زندہ, ایک آدمی مرتے مرتے پھر زندہ ہو گیا. تو یہ ریسرجنس جو ہے یہ اب میرے خیال سے کنٹینیو ہو سکتا ہے. کہیں سے نکل گیا, اب چائنا سے نکل گیا, پھر آ گیا, کچھ ممالک زیرو پہ چلے گئے تھے, واپس آ گئے, واپس لاک ڈاؤن کرنا پڑا ہے. تو اب ایسا نہیں کہ ایک دفعہ گیا تو یہ چلا گیا. سر یہ لفظ ریسرجنس بھی جو ہے نا بڑا ہیوی لفظ ہے, ہیوی لفظ ہے کہ بھئی وہ شدت کے ساتھ ابھر رہا ہے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا سر کہ موسم سرما ہے. اب یہ موسم سرما عموماً ڈرائی منتھ ہوتا ہے. ہمارے سانس کی نالیاں, ہمارے فضائیں, ساری چیزیں خشک ہو جاتی ہیں. ایسے میں جراثیم کے حملے کرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا سردیوں میں ہی لوگوں کو کھانسی ہوگا, نزلہ ہوگا, زکام ہوگا, وائرل انفیکشن جو 4-5 دن چلتا ہے وہ سارے ہو جاتے ہیں. تو یہ ریسرجنس میں یہ بھی آتا ہے کہ چونکہ ٹھنڈا موسم ہے تو اس وائرس کے دوبارہ لگ جانے کے چانسز اور بڑھ جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. یہ کہتے ہیں کہ ٹیمپریچر پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس وائرس کے سروائیول کے. جی, کہ ٹیمپریچر جتنا لو ہوگا اس کا جو سروائیول ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے. تو جب یہ صورتحال ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ اب اٹ ڈیمانڈز دیٹ مائی مرید شوڈ ٹیک پرسنل رسپانسبلٹی. کہ اب کیونکہ یہ ریسرجنس ہوا ہے تو یہ اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے ہمارے مرید سے کہ وہ اپنی ذاتی ذمہ داری لیں. پہلے بھی ارشادات میں ذاتی ذمہ داری کا مولا نے بار بار ذکر فرمایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو, اپنے خاندان کو, اپنے کمیونٹیز کو پروٹیکٹ کریں بائی فالوئنگ دا گائیڈ لائنس آف دا گورنمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ اتھارٹیز. کو جو بھی گائیڈ لائنس آپ کو دیے جاتے ہیں, یہ نہیں کہ ان کا تو کام ہے بولنا اور ان کا تو کام ہے بے میٹنگ کرنا اور یہ افواہیں ہیں, فلاں دھمکا ہے, یہ ہے. لیکن مولا فرماتا ہے کہ یہ ہمارے مریدوں سے ذاتی رسپانسبلٹی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کی, اپنے کمیونٹیز کی جو تحفظ ہے ان کو یقینی بنانے کی کوشش. سر میں کووڈ سے پہلے کی بات کرتا ہوں. میں صبح آپ اٹھیں 6-7 بجے
تو مائیں وہ بچوں کو نا رو رہا ہے لیکن اسے اسکول کے لیے تیار کرا رہی ہے، پھر وہ گود میں اٹھا کر گیٹ تک لے جاتی ہیں کہ وین میں بٹھانا ہے. تو یہ پرسنل ذمہ داری کا لیول ہے کہ ان کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے. تو بالکل اسی طرح امام ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں، ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس لیول کی پرسنل رسپانسبلٹی دکھائیں. اور صرف یہی نہیں کہ ہم اس کا اطلاق اپنے گھر پہ یا خاندان والوں کے ساتھ کریں، بلکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اسی ذمہ داری کا اور اسی پرسنل کمٹمنٹ. ہاں آف کورس کوئی لڑائی جھگڑا کر کے نہیں، لیکن اگر کوئی شخص پروٹوکول کو فالو نہیں کرتا ہے تو ہمیں اس کو پیار سے سمجھانا چاہیے. جیسے اب میں سمجھتا ہوں میری پرسنل رسپانسبلٹی میں میرا گھرانہ، اچھا پھر میرے گھر میں جو آتا ہے جی جی اب کام کرنے والے نوکر اگر آتے ہیں یا کوئی نوکرانی آتی ہے یا میرا ڈرائیور ہے یا میری کوئی دکان ہے اس پہ 4 ملازم کام کر رہے ہیں، میرے کوئی سپر مارکیٹ ہے اس میں زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں، تو اور وہ میرے ذمے ہے کہ وہ میرے ملازمین ہے، تو وہاں پر بھی وہ پروٹوکول مینٹین ہو رہا ہو، اس کو بھی یقینی بنانا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذاتی رسپانسبلٹی میں یہ بات آتی ہے، کوئی شک نہیں. اس کے بعد مولا ویکسین کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ the work on producing vaccine and other forms of therapies is advancing at a rapid pace. مولا نے امید دلوائی ہے. جی بالکل. پہلے تعلیقہ میں تھا کہ اس ویکسین کو آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، اب دیکھیے تقریباً سال ہونے آیا اس کو. اب یہ ویکسین پروڈیوس کرنے اور دوسرے تھراپیز جو ہیں ان کے وجود میں آنے کے لیے کام جو ہے وہ تیز رفتاری سے ہو رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کئی کمپنیاں کئی ممالک جو ہے ویکسین کو مارکیٹ میں لانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. تجرباتی طور پر جو ہے وہ اس کو کچھ لوگوں نے لگانا شروع بھی کیا ہے. لیکن ہم یہاں صرف اتنی ضرور گزارش کریں گے کہ چونکہ زمانے کے امام کی ہدایت ہمارے پاس ہیں، ادارے ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہم اس بات میں تھوڑا سا محتاط رہیں کہ ہم جو بھی یوٹیوب میں دیکھتے ہیں وہ سب اٹھا کے ہم وہ علاج کرانا سارے نسخے آ جاتے ہیں. ہمارے جو مستند ادارے ہیں زمانے کے امام اور ہمارے ہیلتھ سروسز ہیں، بالکل ان کے جانب سے ہمیں جو ہدایت دی جائے گی، اور یقیناً ہماری جماعت کو دوسرے لوگوں سے پیچھے نہیں رکھا جائے گا. سب سے پہلے ان کو انفارم کیا جائے گا کہ کون سا ویکسین یا کون سی تھراپی سیف ہے جو ہماری جماعت کے لیے ٹرائی کیا جا سکتا ہے. سر اس حوالے سے میں تھوڑا سا اس میں ادر فارمز آف تھراپیز، تو میں غور کر رہا تھا کہ یہ یعنی دوسرے علاج کے صورتیں کیا ہیں. تو جیسے میں نیٹ پہ ڈھونڈ رہا تھا تو سر پتہ چلا کہ یہ جو دوسری طریقہ ہے علاج ہیں، علاج کے دوسرے طریقے ہیں، یہ بنیادی طور پہ 2 کیٹیگریز میں ہیں. ایک ایسی ادویات پہ کام ہو رہا ہے جو انسان کے جسم میں جا کے وائرس کو کل کریں گے، ان کا کام یہی ہے. اور دوسری ایسی ادویات ہو رہی ہیں کہ جو انسان کے ڈیفینسو میکینزم امیون سسٹم کو امپروو کریں. بالکل صحیح. تو یہ دونوں طرح کی ادویات پہ کام ہو رہا ہے. امام نے اس طرف اشارہ کیا کہ ادر فارمز آف تھراپی، اور پھر اس کے اندر بھی میں دیکھ رہا تھا تقریباً 132 ادویات ہیں. وہ پوری لسٹ دی ہے نیٹ پہ، اگر ناظرین جائیں گے تو وہ دیکھ سکیں گے، پوری ادویات کی لسٹ آئی ہے. تو 132 ادویات ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ کام جاری ہو رہا ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز جو ہیں اس پر کام کر رہی ہیں. تو یہ اور اس میں لفظ تھراپیز جو ہے نا وہ بھی بڑا اہم ہے کہ تھراپی ویسے تو ہم طریقہ علاج کہتے ہیں، لیکن کسی بھی جسمانی بیماری یا ذہنی بیماری کا مربوط طریقہ علاج. تو یہ جو کام ہو رہا ہے وہ ایسا مربوط طریقہ علاج پر کام کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح. اور انشاءاللہ مولانا نے فرمایا اوور دا کمنگ منتھس، آنے والے مہینوں میں، یہ بہت اچھی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ آنے والے مہینوں میں we will see positive results which in due course will be beneficial to the جماعت and the population at large. کہ انشاءاللہ آنے والے چند مہینوں میں ہم اس کے مثبت نتائج دیکھیں گے جو انشاءاللہ اپنے وقت پہ ہماری جماعت اور عام طور پر پوری جو آبادی ہے، پوری پاپولیشن ہے، ان کے فائدے کے لیے یہ بات ہوگی. تو ایسا لگتا ہے کہ آج سے 8-9 مہینے پہلے جتنی نا امیدی تھی اس میں کافی حد تک کمی آ چکی ہے کہ جہاں تک علاج اور ویکسین کا تعلق ہے. تو انشاءاللہ ہم سب یہ امید رکھیں کہ سر الحمدللہ یہ سن کے پڑھ کے
تو دل کو بڑی تسلی ہوئی کہ شکر ہے کہ کم از کم اب مہینوں میں تو چیزیں سامنے آ جائیں. پہلے ہم جو صورتحال تھی وہ انسرٹین ایک فرمان میں یہ میسج بھی آیا تھا کہ یہ ایک انسرٹینٹی ہے, کچھ غیر یقینی صورتحال ہے, کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, مگر ابھی ایسا لگتا ہے کہ ایک سینس آف ڈائریکشن نظر آیا ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. تاہم سر ایک چیز اور بھی ہے کہ وہ منتھس میں جو ہے نا اس کے ریزلٹس, پازیٹیو ریزلٹس تو آنا شروع ہوں گے, لیکن آگے ان ڈیو کورس ول بی بینیفیشل. اب ان ڈیو کورس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پروڈیوس ہوں گے نا سر, پروڈیوس ہونے کے بعد لارج اسکیل تک ان کا پہنچنا اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. مطلب یہ ظاہر ہے کہ ان کے ٹرائل 1, ٹرائل 2, ٹرائل کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں, سب جگہ سے کلیئر ہونے کے بعد اتنا پروڈیوس ہونا, اتنا پروڈیوس ہو کر اس کو اتنا سپلائی کرنا اور اس کو ایفورڈیبل بنانا, لوگوں تک اس کی رسائی ہو سکے, تو یہ لمبا مرحلہ ہے. سر صرف یہی نہیں بلکہ WHO کے آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں نا تو انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس میں بھی پرائرٹی دی جائے گی کہ پہلے جو زیر علاج لوگ ہیں ان کے لیے ہو, پھر اس کے بعد بچے ہوں, پھر بزرگ ہوں, پھر اس کے بعد دوسرے لوگ آئیں گے. اس میں بھی انہوں نے اپیل کی ہے, خاص طور پر جو دولت مند ممالک ہیں ان سے اپیل کی ہے کہ بھائی آپ اس میں گریڈی نہ بنے کہ آپ پہلے سے سارے بکنگ کرا لیں اور سارے ویکسین اپنے پاس لے لیں اور جن کو ضرورت ہے ان تک نہ پہنچ سکے. تو اس میں بھی بڑا اخلاقی میسج موجود ہے. بالکل. اور آخر میں زمانے کے امام کی دعا و برکات, اور یہ میں سمجھتا ہوں ہماری جماعتوں کو اس بارش کی ہمیشہ بہت ضرورت رہتی ہے, بہت زیادہ سر, کہ یہ امام زمان کی دعا و برکات ہے کہ ہم اپنی بہترین پدرانہ مادرانہ پیار بھری دعا و برکات فرماتے ہیں کہ آپ کو اچھی صحت نصیب ہو, آپ کو خوشی نصیب ہو, آپ کو سیفٹی سلامتی نصیب ہو, اور ہمارے تمام مرید کی جو خیریت اور عافیت ہے ان کے لیے مولا دعا و برکات فرماتے ہیں. سر میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گستاخی میں. سر یہ جو گڈ ہیلتھ, ہیپینس, سیفٹی, ویل بینگ, یہ 4 عناصروں تو بنتا ہے مسلمان, ساری چیزیں آ جاتی, ساری چیزیں آ گئی اس کے اندر. تو یہ عناصر 4 ہیں, اور گو کہ امام نے تو دعا دی ہے, لیکن اس میں آپ دیکھیں جو کوالٹی آف لائف کی مولا نے بات کی نا, یہ 4 عناصر اس میں فٹ ہوتے ہیں کہ اگر معیار زندگی کو امپروو کرنا ہے تو آپ کی صحت اچھی ہونی چاہیے, آپ کی خوشی ہونی چاہیے, آپ کو تحفظ ہونا چاہیے, خیر و عافیت ہونی چاہیے. ایک بات یہ سر, دوسری بات پھر میں دوسرا یہ کہ دعا دے کر امام ہمیں انڈائریکٹلی میسیج دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں سیفٹی چاہیے تو اپنی صحت کا خیال رکھو, اور اگر آپ کو خوشی ہے تو ایسے نہیں کہ میری دعائیں کام آئیں گی, تمہیں خوش رہنے کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. اسی طریقے سے سیفٹی اور ویل بینگ کی بات ہے تو انڈائریکٹلی ہمارے لیے بھی میسج ہے کہ وہ تو دعا دیں گے, جیسے رسول اکرم نے فرمایا نا, میں تو تمہارے لیے دعا کروں گا لیکن تم اپنے اعمال سے میری دعا کو جی. تو ایگزیکٹلی جی سر, آپ کچھ کہہ رہے تھے, سوری. اور مشکل آسان کی دعائیں زمانے کے امام کی, اور مریدوں کو جب زمانے کے امام کی دعائیں ملتی تو آپ سمجھ لیجئے کہ مردے میں جان پڑ جاتی ہے, ایک نئی بہار ان کی زندگی میں آ جاتی ہے, کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ بھئی ہم زمانے کے امام کے سائے میں بیٹھے ہیں, اطمینان اور مضبوطی. اور یہ پیغام جب جماعت میں گیا ہے اور لوگ ان کو پڑھتے رہیں گے تو انہیں, جیسے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے, وہ آپ نے دیکھا ہوگا ماں کے گود میں بیٹھ کر ماں کے سینے سے چپک اطمینان سے آرام سے بیٹھا ہوا ہے. کیا بات ہے. اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اس کے پاس سکون کا ایک بہت بڑا ذریعہ موجود ہے کہ وہ اپنے ماں کے سینے سے لگا. سر من غم تو می خرم, تو غم مخور. بالکل, میں بیٹھا ہوں تمہارے. تو اتنی دعا و یہ جو مولا نے دعا و برکات فرمائی ہے, یہ رحمت کی بارش ہے, اور یہ سمجھیے کہ ایک نئی زندگی, ایک نئی تازگی ہماری زندگی میں لے کر آئی ہے, اور انشاءاللہ آنے والے کئی لمبے عرصے تک یہ ہمارے انر انرجی کا سرمایہ ہے ہمارے لیے زمانے کے امام کی طرف سے, جو ہمیں چلنے میں مدد کرے گا. تو ناظرین کرام, آپ نے یہ دیکھا کہ امام نے کتنے خوبصورت انداز میں اور کتنے پرزور طریقے سے ہمیں ان باتوں کی تاکید فرمائی ہے. جن باتوں کی طرف کمال سر نے ہم نے اشارہ کیا ہے, ان پر عمل درآمد کرنا اب ہمارے لیے ایک لازمی عنصر بن گیا ہے, اور ہمیں امید ہے
کہ ہمارے ناظرین اور پوری جماعت جو ہے اس بات پر عمل کرے گی۔ سر آپ کا بھی شکریہ، تمام ناظرین کا بہت بہت آپ شکریہ۔ سب کا شکریہ۔